السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین، ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلاح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان، ہماری گفتگو اس ماہ رمضان میں قرآن کے سوروں کے نام اور ان کو جو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، کہ جس میں 10 نیچر سے تعلق رکھنے والے سوروں میں سے چند نیچر میں جو اہم چیزیں ہیں جن کو خدا نے قرآن کے سوروں کے نام کے لیے منتخب کیا ہے، ان پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل جہاں ہماری بات رکی سی اسی کو آگے بڑھانے کے لیے آج کے ٹاپک کو بھی قرآن مجید میں شمس یعنی سورج یعنی سن کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں ان کے پیچھے کیا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اس میں بڑے رمز ہیں، بڑے راز ہیں، اور انسان جتنا بھی اپنے علم کے اعتبار سے ترقی کر لے لیکن اس کی کنہ تک، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا سبب یہ کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو بہت ہی میریکلس، بہت ہی معجزاتی طور پر خلق کیا ہے، جس سے آج دنیا تسلیم کرنے لگی ہے، اور اسی نہج پہ اگر دنیا آگے چلے گی تو یقینی طور پر قرآن کی ان تمام تعلیمات کی تائید کرے گی کہ جن کا اعلان قرآن نے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ سائنس اگر سیدھی راہ پہ چلے اور حق بجانب ہو تو اس کا دوسرا کام اپنے آپ جو وہ کرتی ہے وہ حق کی تائید کرتی ہے، اور قرآن اور توحید حق ہے، اور اس حق سے کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمان نبی کا ہے۔ القرآن و مال حق حق ما علی، القرآن و مال حق حق ما، کہ قرآن حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی مال قرآن، قرآن مال علی یہ ہے، اور حق ما علی، علی مال حق یہ بھی ایک آیت ہے، یعنی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ اور علی حق کے قرآن کے ساتھ ہیں، تو دونوں میں ایک حق کامن ہے جسے آپ اگر سمجھیں گے تو۔ آئیے آج کی آگے کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں کل کے سلسلے میں ایسی بیان کر دوں، اور آج ایک اہم گفتگو ہوگی اور آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ سائنس بدل جاتی ہے، لیکن ہمارا یہاں پر جو گفتگو کا موضوع وہ بدلنے والی سائنس نہیں ہے۔ ہم یہ قرآن کی تائید میں جو آج سائنس بیان کر رہی ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں سائنس آج تسلیم نہ کر رہی ہو، لیکن کل آنے والے زمانے میں تسلیم کرے گی، کیوں جہاں ہماری گفتگو جہاں رہ گئی تھی وہ یہ کہ جناب سلیمان نے کس طرح سے ملکۃ السبا کو دعوت دی، کیونکہ وہ بھی خورشید پر سے سورج کو پوجنے والے تھے، اور جناب ابراہیم نے بھی سورج کی پوجا کرنے والوں سے کس طرح سے مجادلہ کیا اور ان سے مناظرہ کر کے ان کو سمجھایا کہ سورج کو کیوں نہیں پوجا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں اس سورج کے بارے میں ایک پیغام ہے، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کی اس چمکتی ہوئی
تابناکی کو بجھا دیا جائے گا، یعنی سورج جو ہے وہ بھی اپنی روشنی اور نورانیت کو کھو دے گا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو ان 3-4 چیپٹرز پہ جس پہ کل گفتگو نہیں ہو پائی تھی، جو اہم ہے، ہماری توحید اور عقیدے کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار اور اسلام کو سمجھنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ لیکن آئیے چند چیزیں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ 10 سے زیادہ سورہ ہیں جن کا تعلق نیچر سے، اس میں ایک سورج و چاند ہے۔ خداوند عالم نے تقریباً 33 مرتبہ سورج کو، 27 مرتبہ چاند کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ نہ صرف چاند اور سورج کا تذکرہ کیا ہے بلکہ کہا ہے الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اللہ نے بالکل کلیئر لکھا ہے کہ اس دن اور رات کو بنانے والے، سورج چاند کو بنانے والے ہم ہیں، اور یہ اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ یعنی خداوند عالم نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ سورج چاند مخلوق خدا ہیں بلکہ مطیع خدا ہیں۔ مخلوق خدا ہونا اور بات ہے، ہم بھی بندے ہیں اللہ کے، لیکن کبھی بات مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، لیکن یہ ایسے اللہ کی مخلوق ہیں کہ جو ذرا سے بھی اپنے حکم سے عدولی نہیں کرتے۔ سورج اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حکم سے عدولی کرے، یعنی یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ گھوم رہی ہے اپنے محور پہ، اتنی فاسٹ گھومتی ہے یہ، وہ جو اس کا چکر خورشید کے چاروں طرف ہے وہ الگ سپیڈ ہے، لیکن خود اپنے ایکسس پہ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ گھوم رہی ہے۔ تو ایک گھنٹے میں 1000 میل کی، جو نارملی بہت ہی تیز جوڑنے والے پلین سے بھی تقریباً دگنی اس کی سپیڈ ہے، یہ 1.5 سپیڈ ہے۔ تو یہ سپیڈ بتاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک جو ہے وہ سیکنڈ کے لیے بھی، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگرچہ یہ زمین اپنے محور سے گھومتی ہوئی رک جائے تو ہم سب جو کچھ ہیں وہ 1000 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہم اڑنے لگیں گے۔ یعنی جب بریک لگتا ہے نا، آپ کو کیوں بیلٹ پہناتے ہیں؟ بیلٹ اسی لیے پہناتے ہیں کہ جب آپ اس بیلٹ کو پہنے ہوئے ہیں تو جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ اس ایکسیڈنٹ کی سپیڈ سے جو جھٹکا لگے گا آپ آگے نہ جائیں، ورنہ کیونکہ آپ بھی گاڑی کے ساتھ، اگر گاڑی کی سپیڈ 75 ہے تو آپ کی سپیڈ بھی 75 ہی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ تو ایسے میں اگر جب جھٹکا لگتا ہے تو آپ، وہ جو وہیکل ہے تو رک جائے گا جھٹکے کی وجہ سے، لیکن آپ فلائی کر جائیں گے، تو اسی لیے آپ ونڈ شیلڈ سے نہ ٹکرائیں، آپ کو بیلٹ پہنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس زمین کے اوپر اس کی سپیڈ دیکھیں 1000 کلومیٹر پر آور ہے، تو یہ بہت بڑی سپیڈ ہے۔ اس سپیڈ ہم سب اڑ رہے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے اس زمین کو کہا کہ ہم نے اسے مہد یعنی گہوارہ بنایا ہے۔ جس طرح گہوارے میں بچہ آسانی سے لیٹا رہتا ہے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو گریوٹی ہمیں ہرٹ کرتی ہے، نہ لائٹ سورج کی ہرٹ کرتی ہے، نہ رات کی تاریکی پریشان کرتی ہے، نہ ہی اس کی سپیڈ ہمیں پریشان کرتی ہے، اور نہ ہی اس سپیڈ میں جو آواز ہے وہ ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا رحم و کرم ہے، جو خدا کی توحید کی بہت بڑی نشانی ہے، جو ہمیں مدد کرتے ہیں۔ تو نہ صرف خدا نے اس کو کہا کہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ اس کو ہم نے حکمت سے بنایا ہے، اور یہ دونوں مخلوق ہماری مطیع ہیں، ہمارا کہنا مانتی ہیں، ہمارے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کر رہی ہیں۔ تو یہ اس شمس کے بارے میں پورا اس سورہ شمس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، خدا قسم اسی چیز کی کھاتا ہے جس طرف توجہ دلانی ہو۔ سورج و چاند کی قسم کھا کے خدا نے بتایا کہ سورج و چاند کتنے اہم ہیں، اس میں کیا خوبی ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آخر میں ان کا جو تعلق امام علی اور مولائے کائنات سے، اس سلسلے میں گفتگو آپ خدمت کریں گے۔ دوسرا آپ خدمت عرض کیا تھا کہ اس کا خل جو ہے وہ ڈائیمیٹر جو ہے 1.4 ملین کلومیٹر سے 110 گنا زیادہ ہے زمین کے ڈائیمیٹر سے۔ یہ خود ایک نمبر ہے، آپ کو یہ آسانی سے یاد رکھنے میں مددگار ہوگا، وہ ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے ڈائیمیٹر میں 110 ٹائم بڑا ہے۔ تو یہ 110 خود مولائے کائنات کا نمبر ہے، آپ کو یاد رکھنے کا، اور اس میں تقریباً 1 ملین جو ہے وہ ہماری زمینیں سما سکتی ہیں۔ یہ اگر آپ سورج کو خود دیکھیں، جو کہکشاں ہماری جو گیلیکسی، جو ہماری گیلیکسی ہے، اس گیلیکسی میں 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے یہ سورج گردش کر رہا ہے۔ اگر اس گیلیکسی کا چکر کاٹنا چاہے گا تو اس گیلیکسی کو چکر کاٹنے میں سے 225 سے 250 ملین ایئر لگیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورج کی جو بایو ڈیٹا اس سے سمجھیے گا، تاکہ آپ اس بایو ڈیٹا میں دیکھیے گا، یہ نمبر یاد رکھیے گا، 225 سے 250 ملین ایئر لگیں گے جس گیلیکسی کو یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ اب یہاں اس کا کور ٹیمپریچر جو ہے، جو انسائڈ جو فیوژن ہوتا ہے اس کی وجہ سے 15 ملین ڈگری ہے، 5500 ڈگری سرفیس پہ ہے، انسائڈ 15 ملین ڈگری ہے۔ تو یہ اتنا جب باہر آتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص میریکلس ہے، میں نے عرض کیا اس کی 3 سپیڈ ہے، ٹاپ کے الگ ہے، مڈل کے الگ ہے، اور دوسرے حصوں کے الگ ہے، کیونکہ یہ گیس کا ایک بہت بڑا گولا ہے۔
اور اسی میں یہ ہوتا ہے. اور اس کا سبب یہ خدا اس میں ہائیڈروجن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیلیم کے اندر جو ہے وہ ایک فیوژن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ انرجی نکلتی ہے، اور یہی انرجی کنورٹ ہو کر فوٹونز کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، جس کو آنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں. ایوری سیکنڈ یہاں پر جو ہے 400 بلین جو ہے وہ 1 میگا جو ہے ٹن کے بم جو ہے ایک ساتھ پھٹتے ہیں. وہ آپ خود اندازہ لگائیں کتنے بم ایک ساتھ پھٹنے کے بعد جو انرجی نکلتی ہے اس میں سے ہم تک اتنی پہنچتی ہیں جتنی ہم کو ضرورت ہے. اسی کو حکمت اور عدل الہی کہتے ہیں. ایج 4.6، اب یہاں 4.6 بلین ہے، اور اس کو لگے گا کتنا عزیزان گرامی؟ اس کو 2.25 ملین ایئر چکر کاٹنے میں لگتے ہیں. تو آپ کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو اس چکر کاٹتے ہوئے اس نے کتنی طواف، اس کے کتنے سال ہوئے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے. کیونکہ اس میں ہم عمر کیا لگاتے ہیں؟ 1 سال. 1 سال یعنی زمین کا چکر جو سورج کے گرد ہے، تو اگر یہ اس کے گرد چکر لگائے تو اس کے اعتبار سے اس کا سالی ایئر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے یہ سب ڈیٹا آپ کو کل بتائے تھے، لیکن مین جو آج تک کے پوائنٹ تک آنے کے لیے کہ خدا نے کتنا زیادہ اس کو محکم، کتنا زیادہ اس کو طاقتور بنایا ہے. لیکن اس کے طاقت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والے کی طاقت کتنی ہے. اور اگر سورج کی آگ اتنی ہے تو جہنم کی آگ کتنی ہوگی. خدا نے اس سورج کو بنا کے بتایا ہے کہ میری رحمت بھی بہت عظیم ہے اور میری سزا بھی بہت سخت ہے. اور اس کو خدا نے کہا کہ یہ جو سورج کو تم دیکھتے ہو، سورج پرشتوں سے، کیونکہ زمانے مدت سے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ رہے ہیں، اور ملکۃ السبا یعنی جناب سلیمان کے زمانے سے تھے، تو ان کو پیغام دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ کل آپ نے عرض کیا تھا کہ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ تو صرف اللہ کے کیا کرو جو ان سب کا پیدا فرمانے والا، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. یعنی بندگی صرف اللہ کی ہے. سورج چاند خود اس کے بندے ہیں، بندے کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے. اسی لیے سجدہ کرنے کو خدا نے منع کیا ہے. اور خدا نے منع اس لیے کیا ہے کیونکہ پرپز ہے بنانے کا، سورج کے بنانے کا پرپز یہ ہے کہ اس کو اس لیے بنایا تاکہ تم اپنا حساب و کتاب رکھ سکو. الشمس والقمر بحسبان، یعنی یہ بالکل ایک کیلکولیٹڈ میتھڈ پہ چلتے ہیں، اپنے میتھڈ کو بالکل بھی چینج نہیں کرتے. اسی کی وجہ سے وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین. خدا نے کہا کہ ہم نے اس سورج چاند کو جو بنایا ان کو ایک بالکل خاص پیتھ دیا ہے، اور اس کو دینے کا سبب یہ ہے تاکہ تم اپنے وقت کا اور سالوں کا حساب و کتاب رکھ سکو. ہمارا سال کا حساب چاہے وہ قمری اعتبار سے ہو چاہے شمسی اعتبار سے ہو، دونوں کے سال پرفیکٹ ہیں. ایک 365 اور ایک 355 دن کا سال، کہ جس کے ذریعے آپ اپنا حساب و کتاب رکھ سکتے ہیں. لیکن 2 حساب کتاب اللہ نے رکھے ہیں، اس کا سبب ہے بہرحال جو بھی اسباب ہوں گے، کیونکہ یہ سوال جو ہے شمسی اور قمری دونوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا. زیادہ تر لوگ قمری کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں اس کا ایک الگ میتھڈ ہے کہ کیا اس کے پیچھے لاجک ہے. لیکن زیادہ دنیا میں ریلیجس پرپس کے لیے لوگ قمری مہینے ہی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ یہودیوں ہوں، چاہے چائنیز ہوں، چاہے انڈین میتھڈولوجی میں ہو. ہندوستان میں بھی جو مہینے ہوتے ہیں وہ چاند پہ ہیں، سورج پہ نہیں ہیں. جو ان کا سنوت چلتا ہے وہ چاند پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، سورج پہ کیلکولیٹ نہیں ہوتا. کیونکہ پرانے زمانے میں جس چیز کو کیلکولیشن کے لیے لوگ مانتے تھے وہ چاند ہی تھا، کیونکہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے آپ دن اور تاریخ کا پتہ لگا سکتے ہیں. سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس لیے اس کے کیلکولیشن کو آپ کو کرنا مشکل ہوتا ہے. چاند خود بتا دیتا ہے نکل کے کہ میں 15 تاریخ کا ہوں، کہ آج پہلا چاند ہے، کہ آج جو ہے وہ 5واں چاند ہے، کہ آج جو ہے چاند نہیں ہے تو کیا تاریخ ہوگی. تو چاند کا گھٹنا بڑھنا خود بتا دیتا ہے. تو خدا نے اسی کی وجہ سے کہا ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین، کہ جس کے ذریعے تم اپنے حساب و کتاب کو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے حساب و کتاب کو معین کر سکتے ہو. تو یہ پیغام اللہ نے دے دیا تھا، اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ان کو بہت پرفیکٹ بنایا ہے، اس میں کوئی ایرر کا امکان نہیں ہے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کہتے ہیں سورج کی مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہیں رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے. سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت میں، یعنی اللہ نے سب کو باندھ رکھا ہے. آج جو
تمام سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور جب وہ ریسرچ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس میں کیا سسٹم ہے، تو کہتے ہیں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے کہ جس کے اندر یہ سب بندھے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں کسی کا پریشر بڑھتا بھی ہے تو دوسری جگہ وہ مینیج ہو جاتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کسی ایرر کا چانسز نہیں ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے کس طرح ان تمام سیاروں کو باندھ رکھا ہے، اور باندھنے کے بعد ان میں تمام تر کے بیچ میں ایک پلرز بنا دیے جو نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک اور سبق جو کل آپ نے عرض کیا تھا کہ اس کا سبب یہ تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے نماز کے وقت کو پتہ لگا سکیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی الغسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر کان مشہودا، یعنی ایک اور فائدہ سورج کا، یہ چاند سے ہم اپنے قمری مہینوں کے ذریعے ریلیجس جو ہے وہ امور کا حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن نماز کا تعلق سورج سے ہے، اور اسی لیے یہاں اس آیت میں سورج کے ذریعے حکم دیا ہے کہ کب کب نماز پڑھو، اور یہ وقت کل ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب یہاں سے ایک اور میں نے بتایا تھا کہ میریکل ہے یہ کہ خدا نے قمر کو جو ہے وہ نور کہا ہے، اور شمس کو سراج کہا ہے، یعنی سراج یعنی چراغ جس سے نور نکلتا ہے، اور دوسری اس چیز میں روشن ہوتی ہیں، تو یہ ضیاء کہا ہے، یہاں قمر کو نور کہا ہے، تو ضیاء اور قمر بھی دو چیز، ضیاء اصل نور کو کہتے ہیں، قمر جو اس کے نور کے پرتوں میں چمکے، تو اس کے ذریعے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اصلی روشنی کس کی ہے، لیکن اللہ نے بتایا اصلی روشنی سورج کی ہے، چاند سورج کی روشنی میں چمکتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے باقاعدہ کلیئر میسج قرآن مجید میں جو بتا رہا ہے کہ جو علم انسانوں کے پاس نہیں تھا، وہ علم اللہ نے رسول کو قرآن کے ذریعے دیا تھا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ رسول اللہ کا علم پہنچانے کے لیے آئے تھے، دنیا کا علم لے کر قرآن بنانے نہیں آئے تھے۔ قرآن خود اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل میں سارے کے سارے فیکٹس ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے اس پہ جو ہمیں یقین ہے کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو علم بیان کیا گیا ہے اس زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ جب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی ماسٹر نے، کسی ٹیچر نے کبھی نہیں سکھایا نہ سیکھا، تو وہ کہاں سے آیا؟ تو بتایا اسی نے کہ جو رب العالمین ہے، جو تمام علوم کا مصدر ہے، اس نے نبی کو دیا جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ، اور وہ ہم تک پہنچا۔ وہ الذی، یہ خود پیغام ہے جس کو ہم نے آپ خدمت میں کل عرض کیا تھا۔ یہاں ایک اور پیغام تھا کہ سخر لکم، کہ ہم نے زمین اور سورج کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا یعنی انسان کے بینیفٹ کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ اس بینیفٹ کو آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں پاسبل ہوا ہے کہ سورج کو انسان کیسے مسخر کر سکتا ہے، کیسے اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ تو کنٹرول میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم روشنی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے گھروں کو رات میں روشن کر سکتے ہیں، یا باقاعدہ ہم اپنی ساری زندگی کو، آج دیکھیں جتنے سیٹلائٹس ہیں کہ جو ہم کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں، سب کے سب سولر پینل سے ہی چلتی ہیں، اور آج یہ ممکن ہو سکا۔ اور اس کے دوسرے بھی امکانات ہیں، دوسرے بھی اس کے بہت سے معنی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کل فیوچر میں ہمیں پتہ چلے، لیکن جب تک ہمارے پاس آیا ہے زمین پہ جو نور ہمارے پاس آتا ہے، یہ جس لیول کا نور ہے، جس لیول کی ہیٹ ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ایک مدت لگی، جس کو تقریباً 9000 سال لگے، کہ جس میں یہ نور کو اس نے ایڈجسٹ کیا تاکہ ہمارے لیے ہو سکے۔ اب یہاں سوال ہے ذہن میں نور کو ایڈجسٹ کرنا، اس کے ساتھ زمین کو سوٹیبل جگہ بنانا رہنے کے لیے۔ یہ جو بچے سنتے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیق میں اضافہ کرے، وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے اعتبار سے تیاری کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے اوپر جو سورج کی روشنی آتی ہے، اس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، اور یہ اگر ہماری اسکن کو ڈائریکٹ ٹچ کریں تو ہمیں اسکن کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے انہی الٹرا وائلٹ ریز کو جو ہم تک پہنچایا، تو پہنچانے کے لیے اوپر ایک اوزون لیئر لگا دی۔ اوزون لیئر جو اوپر سرفیس پر لگی ہوئی ہے، ہمارے ایٹماسفیئر کے لاسٹ لیئر ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہی الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کر دے، واپس جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں بھیج دے، ہماری زمین پہ نہ آنے دے۔ کیوں نہ آنے دے؟ کیونکہ ہمارے لیے مضر ہے۔ تو جو اللہ ہماری زندگی کے لیے اتنی جو ہے وہ رحمت کو چاروں طرف سے جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہے تاکہ ہمیں مضر شے نہ پہنچے، ہمیں ضرر سے بچا لے۔ اور یہ ضرر سے بچانے کے لیے تو یہ سوال یہی ہے کہ سورج نے یہ اوزون لیئر لگائی ہے کہ انسان کے کام میں خالق ہوں، اس لیے انسان تک نہ پہنچے، یا یہ کہ یہ اوزون لیئر جو ہمارے خورشید کے جو ہماری زمین کے چاروں طرف ہے، یہ چاروں طرف جو ہے زمین نے لگائی ہے، نہ زمین نے لگائی ہے نہ خورشید نے، بلکہ اس خالق نے لگائی ہے جو زمین و
آسمان کا خالق ہے، سورج چاند کا خالق ہے، کیونکہ وہ انسان کا بھی خالق ہے، جانتا ہے انسان کے لیے کیا چیز اچھی کیا چیز بری ہے، اس اعتبار سے خدا نے اسے لگایا ہے۔ تو یہ اوزون بھی، لیکن یہ اوزون کیا ہوتی ہے؟ دن میں نیچے آ جاتی ہے، رات میں نیچے آ جاتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اوپر چلی جاتی ہے، اور دن میں جب صبح یا ارلی مارننگ میں جب آپ کے نماز فجر یا نماز شب کا وقت ہوتا ہے تب ہائیسٹ لیول کے اوپر سرفیس کے قریب ہوتی ہے، اور جب سرفیس کے قریب ہوتی ہے تو انسان اگر بریتھ کرتا ہے تو یہی اوزون ہمارے نروس سسٹم کو اسٹرونگ کرتی ہے۔ یہ آپ خدمت میں بتایا تھا کہ خداوند عالم نے اس میں ایک خاص پیغام دیا ہے کہ صبح کی نماز انسان کو مشاہدہ یعنی گواہ بھی دیتی ہے اور گواہ بھی بناتی ہے، یعنی فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا، اس عظیم خلقت کا گواہ بنتا ہے۔ اب یہاں سے آج کی گفتگو جو کل کا تھوڑا سا رہ گیا تو میں نے آپ کو ذرا سا سمری کر کے بتایا۔ اب یہاں سے داستان سلیمان، تو داستان سلیمان یہ کہ ہدہد جناب سلیمان کی مخلوق میں سبھی تھے، یعنی تمام چرند پرند انسان جن سب خدمت جناب سلیمان میں لگے ہوئے تھے۔ جب سلیمان میں لگے ہوئے تھے تو اور سلیمان کو اللہ نے تمام پرندوں کی زبان بھی سکھائی تھی، ان میں ہدہد ایک تھا۔ تو ہدہد بہت دن سے نظر نہیں آیا، تو جناب سلیمان نے کہا کہ ہدہد غائب ہے، اگر اس نے آ کر اپنے غائب ہونے کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں دیا تو میں اسے سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر جب جناب سلیمان نے ہدہد کو پکارا تو ہدہد آ گیا۔ ہدہد نے کہا، پوچھا ہدہد سے کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ میں ایسی سرزمین پہ گیا ہوا تھا کہ جہاں کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو جناب سلیمان نبی تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ پورا داستان جناب سلیمان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ سورہ نمل کا جو سورہ نمبر 27 ہے آیت نمبر 24 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کے لیے خوب اور خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، اور یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے ایک پیغام محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ وہ کب کا پیغام ہے؟ وہ جناب سلیمان کے زمانے کا پیغام ہے۔ کیوں دیا؟ تاکہ انسان ہسٹری کو پڑھ کر اس سے سبق لے، اور اسی سبق کو دینے کے لیے جناب سلیمان کے واقعے کو قرآن مجید میں جگہ دی ہے۔ تو اب جناب سلیمان نے کیا کیا؟ سلیمان نے ایک خط لکھا، اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اس لیے سورہ نمل میں 2 بسم اللہ ہیں، اور ملکۃ السبا بلقیس کے پاس اس خط کو پہنچا دیا، اور بلقیس کو اپنے یہاں دعوت دی۔ جب دعوت دی تو اسی دعوت میں، یہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایک میسیج ہے کہ جب دعوت دی تو دعوت دینے سے پہلے اپنے دربار کو سجایا، اور سلیمان نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس کو اپنے دربار میں بلقیس کے آنے سے پہلے لانا ہے۔ دیکھیے ان کی حکومت ہوا پہ بھی تھی، لیکن ہوا کو حکم دیا کہ لے کر آئے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جلا، تو اس میں سے ایک عفریت نام کا جن تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے دیں، میں جن ہوں، میں بہت فاسٹ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوں، اور ابھی جا کر ابھی آپ کے لیے لے آتا ہوں، اتنی دیر میں کہ آپ کا دربار برخاست ہوگا، بلقیس تو کل آئے گی، میں آج آپ کے دن ختم ہوتے ہوتے ہی لے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، اس سے فاسٹ اسپیڈ میں آنا چاہیے۔ تو اس وقت جناب سلیمان کے دربار میں آصف برقیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکائیں گے، اور اس سے بھی کم ٹائم میں۔ تو اب یہ سوال جو سب سے بڑا ہے کہ سوال یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جناب سلیمان کو پوچھنا کیوں پڑا؟ کیا سلیمان میں خود طاقت نہیں تھی کہ لے آتے؟ لیکن سلیمان میں طاقت تھی، لیکن طاقت ہوتے ہوئے بھی سوال کیا کہ کوئی اور لا سکتا ہے، یعنی بتایا کہ طاقت اور لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، تو اور لوگوں میں تھی۔ تو عفریت نام کے جن نے کہا، تو جن نے کہا نہیں، تمہیں سے نہیں منگوائیں گے، تم لیٹ لا رہے ہو۔ تو پھر جناب آصف برقیہ سے کہا، آصف برقیہ نے لا کے بتایا۔ جب لا کے بتایا تو اس لیے بتایا کہ آصف برقیہ جناب سلیمان کے وصی تھے، تو اپنے وصی کی طاقت کو بتانے کے لیے سب کے سامنے
ان سے یہ عمل کروایا اور ان کے بتایا کہ ان کے پاس اس لیے کہ ان میں سے ان کے پاس جو ہے وہ جو کتاب تھا اس کتاب میں سے کچھ علم تھا، یعنی کتاب کیا؟ قرآن میں سے کچھ علم تھا. تو کچھ علم کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک پلک جھپکنے کی سے بھی کم ٹائم میں میلوں دور جناب بلقیس کے دربار سے ان کے تخت کو سلیمان کے دربار میں پہنچا دیں، تاکہ یہ میریکل ہو، یہ پاور ہو، یہ پہلے سے ایک ایویڈنس لیو کہ انہیں بتا دیں کہ تم سورج کی پوجا کرتی ہو، سورج نے تمہیں کیا دیا ہے، دیکھو ہمارے خدا نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے، اور طاقت کا مظاہرہ یہ کہ تمہارا تخت تمہارے آنے سے پہلے ہمارے دربار میں موجود ہے، تاکہ کوئی آرگیومنٹ کا موقع نہ رہے. آرگیومنٹ ہی نہیں. اب جب بلقیس آتی دیکھا کہ میرا تخت یہاں موجود ہے، کیسے آیا میرے آنے سے پہلے؟ تو کہا ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے. طاقت کس نے دی؟ تو بتایا طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے. جس اللہ نے دی ہے وہ تمہارے خورشید کا بھی بنانے والا ہے. تو سورج کی پوجا سے روکنے کے لیے اپنے خالق کی طاقت کو بتا کر جناب بلقیس ان کے ماننے والوں کو مواحد بنایا. یعنی اللہ نے ایک قانون بتایا کہ جب بھی نبی آتا ہے تو طاقت و میریکل لے کر آتا ہے، تاکہ اس سے اس زمانے کے لوگ متاثر ہوں، حق کو پہچان لے، توحید کا جو ہے ماننے والے بن جائیں. لیکن توحید کو ماننے والا بنانے کے لیے اگر جناب سلیمان کے جو ہے وسیع جناب آصف برقیہ کو خدا نے طاقت دی تھی تاکہ سلیمان کے قوت بازو بنے اور اللہ کی پہچان کرانے میں ان کے مددگار ہوں، تو اسی طرح رسول خدا کو مولا کائنات کے شکل میں علی جیسا ولی دیا، تاکہ اس کی قوت و طاقت کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں کسی اور کی پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس خدا کی پرستش کرو جس کی رسول اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں زنگرامی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خورشید پرست اسی کی دلیل ہے، یہی دلیل ہے. اب یہاں ایک بڑی دلیل دی. وہاں تو کیا تھا کہ آصف برقیہ نے خورشید سے متعلق دلیل نہیں دی. دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ جس طرح سے ہم کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا تخت تمہارے دربار سے ہم یہ لا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کی وجہ سے ہم نے دیا. اسم اعظم ہمارے اللہ نے دیا ہے. ہمارے اللہ خورشید کا بھی خالق ہے، سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا ہمارا بھی خالق ہے. تو یہ دلیل جناب آصف برقیہ اور جناب سلیمان کی تھی. کس کے لیے؟ بلقیس کے لیے. اب کیونکہ بڑا مقام تھا تو بڑا مقام بتانے کے لیے کیا کہا کہ جناب آصف برقیہ کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدی بینی وبینکم انی علم الکتاب. کہ اب تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہاری جو ہے وہ رسالت کی گواہی کے لیے ان کی گواہی نہیں چاہیے، ایک میری گواہی کے لیے کہ اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کا من ہندو علم الکتاب، جس کا پوری علم کا کتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے. تو پوری کتاب کا علم جس کے پاس موجود ہے وہ مولا کائنات ہیں، کیونکہ انہی کے لیے کہا ہے کہ علم لدن رکھتے ہیں. تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو، وہ تخت لا کر اللہ کی پہچان کراتا ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ خورشید کو پلٹا کر اپنی قضا نماز کو واپس پڑھ کر خورشید سے بتاتا ہے کہ خورشید کو نہ مانو، خورشید کی پرستش نہ کرو، خورشید کو سجدہ نہ کرو، اس کے ساتھ اس کا سجدہ کرو جس کو خدا نے خورشید کو بھی پلٹانے کی طاقت دی ہے. صلوات پڑھتے ہیں زنگرامی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مولا کائنات نے خورشید دو جگہ یہ واقعہ ملتا ہے. اب یہ کیسے پلٹا ہے؟ تو اس کو پلٹنے میں مشکل نہیں ہے. یہ جو آپ سارے کے سارے سائنٹیفک فیکٹ دیے ہیں، یہ سائنٹیفک فیکٹ اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے. ہاں آپ کے ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اس کے لیے مشکل نہیں ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ہم گیلیکسی کے مقابلے میں ہمارا سورج دیکھتے ہیں تو ایک پوائنٹ کے برابر بھی نظر نہیں آتا. جب پوائنٹ کے برابر نظر نہیں آتا تو جو گیلیکسیز ہیں کہ جن کا سفر کرنے میں بھی سورج کو 225 سے 250 ملین ایئر لگتے ہوں، اس سے بڑے بڑے سیارے کا خالق خدا ہو، تو مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے اپنی طاقت سے خورشید کو پلٹایا ہے، بلکہ خود نبی نے حکم دیا تھا کہ پلٹاؤ کیونکہ خدا کا حکم ہے. تو جو خدا نے اشارہ کروایا اس خدا کے اشارے سے ہی پلٹا ہے. لیکن اشارہ کروایا کس سے؟ مولا کائنات سے. تک بتایا کہ اگر ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اگر ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم خورشید کو پلٹا سکتے ہیں تو ہمارا خالق کائنات کو بنا سکتا ہے. یہ کائنات کو بنانے والے کو پہچانوانے کے لیے طاقت دی تھی تاکہ ان کے پہچان سے یہ طاقت تو یہ پہچانوایا. تو یہ واقعہ جناب سلیمان کا، اس سے مولا کائنات کے بھی جو ہے وہ فضائل و کمال کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو کتنے اللہ نے فضائل دیے. وہ فضائل سائنٹیفک یہ ممکن
ہے بالکل کہ سورج کا پلٹنا یہ بالکل ممکن ہے، اس کے لیے سائنس آج موجود ہے، اور میں نے آپ کے عرض کیا تھا اس کے لیے کہ کیسے پلٹنا ممکن ہے اور کیوں پلٹایا اور کیا اس کے لیے امکانات ہیں۔ وہ امکانات میں ایک امکان آپ کو بتایا تھا کہ آج جو ہے ناسا کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے کہ آخری زمانے کی جو ہمارے پاس علامتیں لکھی ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ممکن ہے، حتمی علامتوں میں ہو یا نہ ہو، وہ ایک تحقیق کی چیز ہے، لیکن سورج جو ابھی پورب سے نکلتا ہے، پچھم سے نکلے گا، اس چیز کا ویسٹ سے نکلنے لگے گا، تو ویسٹ سے نکلنے کا حقیقتاً ممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی کامٹ یعنی جو پچھل تارہ اگر ہماری زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کی گریوٹی سے ہماری زمین کے اوپر اتنا اثر ہو کہ اس کی گریوٹی میں یہ ریورس چکر کاٹنے لگ جائے، الٹی گھومنے لگ جائے، یہ خود انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور اس کے لیے شمس قبرت میں اگر ابھی بات آگے آتی ہے تو آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر سورج کی جو ہے روشنی کو بجھایا جا سکتا ہے، وہ اپنی توانائی اور اپنی تابناکی کو کھو سکتا ہے، تو پلٹ کے آنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے، اب یہاں پہ جناب ابراہیم کے زمانے کا واقعہ سورج سے، وہ بھی سورج کے پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو جب سورج چاند کو پوجا کرتے تھے تو یہاں پر جناب ابراہیم نے انہیں لاجک دی ہے، وہاں طاقت سے بتایا تھا، یہاں لاجک سے بتایا۔ لاجک سے کیسے بتایا؟ کہتے ہیں لما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، یعنی سب سے پہلے ستارہ پرست لوگ تھے، تو جب رات ہوئی ستارے نکلے تو جناب ابراہیم نے سوال کیا، پھر جب رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ تمہارے خیال میں میرا رب ہے؟ یہ سوال کیا، یہ نہیں کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا، سوال کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، میں اسے رب مانوں؟ تو جواب کیا تھا؟ لیکن جب دیکھا ستارہ ڈوب گیا تو کہتا ہے کہ میں ڈوبنے والے کو دوست، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں، جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیسے بچائے گا؟ تو اسی لیے کہا ستارہ میرا خدا، یہ پہلی لاجک تھی۔ دوسرا لاجک وَلَمَّا رَأَىٰ قَمَرًا بَازِغًا قَالَ ھَٰذَا رَبِّی، لیکن جب تھوڑی دیر میں چاند چمکتا ہوئے دیکھا تو کہا تمہارے خیال میں کیا میرا یہ رب ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر میں چاند بھی غائب ہو گیا، چاند بھی ڈوب گیا، تو پھر جواب دیا کیا کہا فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَئِنْ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ نے میری ہدایت کی بتا دیا کہ یہ بھی ڈوب جانے والا ہے، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، خدا گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اگر میں اس کی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے، یعنی یہ سامنے والے کو بتایا کہ اگر تم چاند کو اپنا خدا مانتے ہو تو تم گمراہ قوم میں سے ہو، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو۔ تو چاند بھی جب ڈوب گیا تو بتایا یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر کہا کہ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو دل اٹھے اے لوگوں، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو، یعنی جب سورج کو دیکھا، سورج تو زیادہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیا؟ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جناب ابراہیم نے ستارہ، چاند اور سورج تینوں کے لیے ایک لاجک دی کہ یہ جب خود ڈوب جاتے ہیں، خود ہمیشہ نہیں رہتے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان کا ایک بنانے والا خدا ہے۔ یعنی جب ابراہیم نے ایک لاجک سے بتایا کہ دین کا عقیدہ لاجک سے سمجھ میں آتا ہے، اگر انسان کے پاس لاجک ہے تو انسان خدا کو پہچانے گا، اگر لاجک نہیں ہے تو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ توحید کے سمجھنے کے لیے لاجک ضروری ہے، اسی لیے یہ چاروں لاجک دی، اور اس کے بعد ان چاروں لاجک سے باقاعدہ جناب ابراہیم نے سمجھا دیا کہ یہ میرے خدا، میں تو ان کو خدا نہیں مانتا، لیکن تمہارے خدا بھی ہو نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ خود جب ڈوب جاتے ہیں تو یہ تمہارے خدا کیسے ہوں گے؟ اسی طرح دوسرا بھی یہ پیغام ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بت پرست ہو، بت پرست سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی تم پر بت پرست جو ہو، بت کے سامنے جاتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے اسے تراشا ہے، یہ خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا وہ تمہاری زندگی سے مصیبت کیسے ہٹائے گا؟ یہ لاجک ہے۔ تو یہ لاجک اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ اس لاجک سے انسان اللہ کی وحدانیت کو مان سکے۔ یہاں یہ آخری فیکٹر کہ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان سورج، چاند، ستارے، کہکشاؤں کا، ان زمین و آسمان میں جو کرۂ ارض ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں خود یہ سوال کیا گیا قرآن میں، اس کا جواب وَيَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ یہ سورہ قیامت میں باقاعدہ آیتیں جس میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اور وہ یہ اندرز تمسخر، یعنی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم اسے سورج مانتے ہو لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ تو پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کب ہوگا، قیامت کے دن کب ہوگا؟ تب آنکھیں، تو اللہ جواب دیتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کہ قیامت نہیں آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی بھی روشنی کو ان سے لے لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سورہ کویرت میں جو پہلی آیت اس میں اذا الشمس کویرت، اور جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنائی بھی سورج کھو دے گا۔ تو اب یہ دو چیزیں جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہی تھیں، اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج اور چاند جو اتنے بڑے سیارے ہیں یہ بھی اپنی طاقت کھو دیں گے، اپنی چمک کھو دیں گے، ان کا نور بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا، جب اعلان کیا تو سائنس نے آج اسے پروو کر دیا ہے۔ سائنس نے کیسے پروو کیا؟ سائنس نے بتایا کہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، ایک گریجولی بھی دھیرے دھیرے جو اس میں ساری کے ساری جو ہیلیم ہے اور اس کے اندر جو ہائیڈروجن ہے، یہ سب کے سب دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ تقریباً اپنی ہاف آف دا ایج کو پہنچ چکا ہے، یعنی سورج جوان ہو چکا ہے، اور دھیرے دھیرے اب یہ اس میں سے کم ہوگی، اور جب چاہے خدا اس میں سے کم کر کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ نہیں، اگر خدا چاہے تو کبھی بھی کسی بھی سیارے کو، کسی بھی یہاں تک کہ بڑے بڑے سولر سسٹم کو سیکنڈز کے اندر جو ہے خدا صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، وہاں سے انہیں غائب کر سکتا ہے۔ کیسے غائب کر سکتا ہے؟ غائب کرنے کے لیے بلیک ہولز ہیں، بلیک ہولز ان کو کھا جاتے ہیں۔ میں نے کا ایگزامپل دیا تھا، جیسے چڑیا دانہ چگتی ہے اس طرح سے وہ وہاں سے لے کر اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا جو فیکٹس اسے سنیے چند لمحے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، انشاءاللہ کل پھر گفتگو ہوئی تو آپ خود میں عرض کروں گا ڈیٹیل سے اس کے بارے میں کہ چاند پہ جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ خود میں بتاؤں گا، ابھی شاید وقت اتنا نہ رہے، لیکن یہ سمجھیں کہ دنیا کے بنانے کے بارے میں جو تھیوری پرانے زمانے میں دی جاتی تھی کہ بگ بینگ تھیوری سے دو بگ ماس پیسز تھے، واپس میں ٹکرائے، اس سے دنیا بنی، وہ تھیوری کب کی باطل ہو گئی اس کے بارے میں کوئی بھی اب ڈسکس نہیں کرتا، کہیں ہے بھی تو اسے اس تاکید سے نہیں پڑھایا جاتا جیسے پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ اب جب دنیا کے سامنے میں لیٹسٹ سن رہا تھا، سب سائنٹسٹ کی جو ہے ریسرچ کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اب دنیا اسی چیز کو مانتی ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو جب ہوگی تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو بیسک سے آپ کے ذہن میں پہلے فیڈ کر دوں تاکہ آپ کے اذہان آمادہ ہوں اس تمام ڈیٹیل ڈسکشن کو سوچنے اور سمجھنے کے۔ تو یہ دو فیکٹس ہیں، ان دو فیکٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں، بہت اہم فیکٹس ہیں یہ۔ پہلا فیکٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا ایک ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی نور کی یونٹ تھی، طاقت تھی، یعنی وہ نہیں کہتے ایٹم تھا، یہ نہیں کہا، دیکھیے یہ اس کو غلط نہ لیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایٹم سے بھی چھوٹا کوئی نور کا یونٹ تھا، لائٹ تھی، نور کا یونٹ تھا، کہ جس میں ایسا ایکسپلوژن ہوا کہ جس کی وجہ سے سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں پوری کائنات بن گئی۔ اب یہ میں جو کہا ہے آپ 10 بار سنیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ بڑا ٹیپیکل ورڈس ہیں جو سائنٹسٹ آج یوز کر رہے ہیں، پھر سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ وہ اب یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی خلقت میں بگ بینگ تھیوری وہ لفظ بگ بینگ ہی یوز کرتے ہیں، بگ بینگ یعنی ایک بہت بڑا ایکسپلوژن، اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ لیکن اس بگ بینگ میں کیا ہے؟ بگ بینگ میں یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہوئی ہے، اس بگ بینگ تھیوری کے اندر جو ایکسپلوژن ہوا ہے، وہ ایکسپلوژن جو ہوا ہے وہ ایٹم سے نہیں ہوا ہے، وہ ایٹم نہیں ہے، ایٹم سے بھی چھوٹا پارٹیکل تھا کوئی، اس پارٹیکل میں ایک ایکسپلوژن ہوا، اس ایکسپلوژن کی وجہ سے یہ ودن اے سیکنڈ، یعنی سیکنڈ بھی ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، نو ٹائم، یعنی وہ ٹائم کو اس میں کہتے ہیں کنزیوم نہیں کرتے ہیں، ٹائم نو ٹائم میں یہ پوری کائنات ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں وجود میں آ گئی، ایک ہی جھٹکے میں۔ اب یہاں دیکھیے ایک بڑا کوشچن ہے، اس کوشچن کا آنسر سنیے اور بہت لاجیکل، دھیان سے سنیے گا، کل انشاءاللہ یہیں سے وہ دوبارہ آغاز کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ لاجیکل آنسر سنیے۔ اب سائنٹسٹ جو آج ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ
جو بچے ماشاءاللہ سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، فزکس والے سمجھیں اس کو، وہ فزکس کے جتنے، یہ فزکس کے ہی جو ہے بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرس ہیں جن کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی شے نور کی اسپیڈ سے بھی زیادہ چل سکتی ہے؟ کہ نور کی اسپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، تو یہ نور کی اسپیڈ ہے. تو نارملی جو ایکسپلوژن آپ کہتے ہیں یہ جو بلینس آف لائٹ ایئر دور، یہ لائٹ ایئر یعنی بلینس آف کلومیٹر میٹر نہیں، بلینس آف لائٹ ایئر دور جو کہکشائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو گیلیکسیز پھیلی ہوئی ہیں، یہ ایک جو ہے لمحے میں کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ سوال کیا کہ یہ جو بگ بینگ آپ بتاتے ہیں کہ ایک نور کا نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات جو ہے وہ وجود میں آ گئی اور نو ٹائم میں آئی، اس میں ٹائم کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، یعنی سیکنڈز بھی بہت ہیں، سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ایک ساتھ وجود میں آ گئی. تو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں وجود میں کیسے آ سکتی؟ کیا ہوا کہ نور سے اسپیڈ سے زیادہ کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے؟ تو جواب دو کہ اس سائنٹسٹ نے جواب کیا دیا ہے، بڑا لاجیکل جواب ہے، بہت خوبصورت جواب اس میں ہو رہا ہے. کائنات بھی اور رسول خدا کی فضیلت ہے، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، پھر کل انشاءاللہ اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. آپ سمجھیں، ہمارے بچے جو سنتے ہیں غور سے سنیں کہ کیا وہ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے. وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ کوئی بھی اسپیڈ نور کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چل سکتی ہے نا، لیکن کب؟ جب وہ ود ان گیلیکسی ہو، ود ان سولر سسٹم ہو، یعنی کسی چیز کو اسپیڈ سے آگے بڑھانے کے لیے جو چیز روکتی ہے وہ گریوٹی ہوتی ہے. تو گریوٹی میں یہ پاور ہے کہ وہ نور کے ٹریولنگ کو گائیڈ کرے یا اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی تو دنیا بنی نہیں ہے، تو گریوٹی ابھی آئی نہیں ہے. جب گریوٹی ہی نہیں آئی ہے تو کوئی مادہ کسی اسپیڈ پہ چلے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب جواب آیا آپ کی سمجھ میں ایسا نا گرامی؟ کیا آپ جو دونوں میں فکر میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا جو ایک ہی لمحے میں وجود میں آ گئی، اس لیے وجود میں آ گئی کہ وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی طاقت پہلے سے موجود نہیں تھی کہ جو اس کو کنٹرول کرتی یا روکتی. تو اب اسی لیے وہ ایک دم پھیلے اور پھیلنے میں کسی نے انہیں روکا نہیں. آج جو ہم کہتے ہیں کہ نور لائٹ جو ہے وہ اس اسپیڈ سے زیادہ نہیں چل سکتا، 3 لاکھ جو ہے کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے زیادہ نہیں چل سکتا. اس کا ریزن کیا ہے کہ اب جو ہے چاروں طرف اس کے گھیرا پڑا ہوا، کس کا؟ گریوٹی کا گھیرا ہے، ایک دوسرے سیاروں کا گھیرا ہے. دوسری چیزیں یہ اب میٹر کے درمیان چل رہی ہے. اس زمانے میں میٹر تھا ہی نہیں. جب کوئی میٹر نہیں تھا تو اس وجہ سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ روک ٹوک بندش نہیں تھی، اس لیے فوراً وجود میں آ گئی. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں یہ بات کہنے میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ اگر معراج پہ اگر خدا ہمارے نبی کو لے جائے گا تو نور کی اسپیڈ سے زیادہ تیز لے جا سکتا ہے، کیونکہ سائنسدان نے مان لیا کہ لمحے میں، سیکنڈ میں، ود ان اے نو ٹائم اگر یہ دنیا ایک نقطے نور سے وجود میں آ سکتی ہے تو اس جس کہ نور سے کائنات بنائی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر اسی کو خدا معراج میں بنائے تو ٹائم کہاں سے آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اب یہ بڑی سخت بحث ہے، کیونکہ وہ اس جگہ کی نہیں ہے. وہ آپ اگر اسکول میں آ کے کلاس میں مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو میں کر سکتا ہوں. یہاں بڑا مشکل اس کا ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے جو پہلو ہیں نا بڑے سائنٹیفک ہیں اور بڑا ڈیپ ڈسکشن کے اندر جانا پڑتا تھا. آپ سمجھیں گے کہ اس میں سمجھ میں آنے کی سوال یہ کہ جو نبی کے بارے میں کہا کہ میرے خدا نے سب سے پہلے پنجتن کا نور بنایا اور ہمارے نور سے کائنات کو بنایا. اب یہ پروف ہے جان گرامی کہ وہی نور تھا کہ جس نور سے خدا نے کائنات، اس میں سے کیا نور لیا، کیسے لیا، کیا ہے، یہ سائنس آج مان رہی ہے. جب اس کو مان رہی ہے تو اب وہ کیسے بنا، کیا میٹر تھا، کیسے وہ پلانٹس بنے، اس کے پیچھے ان کی تھیوریز ہے. اس کو وہ چینج بھی کرتے ہیں، بدلتے بھی ہیں، اس کے پیچھے بہت سی ریسرچ ہے اور ہوتی رہے گی. زمانے کے امام جب آئے گا تب بتائے گا کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب بگ بینگ تھیوری پہ ہمیں کوئی اشکال نہیں. نہیں ایز اے مسلم، ایز اے شیعہ، ایز اے قرآن جو ہے کو ماننے والے، ہمیں اب جو بگ بینگ تھیوری کا ماڈل پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی نقطۂ نور سے پوری کائنات ود ان نو ٹائم بنی ہے، اس پہ ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہی ہمارے روایتوں میں، یہی ہمارے یہاں جو ہے ہماری رسول کی حدیثوں میں موجود ہے اور اسی سے آج سائنس میچ کھاتی ہے اور وہی بتا رہی ہے کہ کیا ہو. اب انہوں نے بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پورا کے پورا جو ہے وہ بے نور کر دیا جائے گا، یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو بات ختم ہو گئی عزیزان گرامی. کل پھر آپ خدمت میں اسی سبجیکٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے چاند، اس سے متعلق جو سارے کے سارے پیغامات ہیں، لیکن جہاں میں نے آج آپ کو بات کو ختم کیا اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ کل آپ کے کام میں آئے گی. کیونکہ کل ہم چاند پہ جو گفتگو کریں گے تو چاند پہ بہت سے اسپیکٹس ہیں. قرآن مجید میں چاند جو آیا ہے اس چاند سے کیا مراد ہے اور اس چاند سے ہم کیا پیغام جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کس طرح سے ان تمام
پیغامات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ بس 2-4 لمحے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو محمد آل محمد ہی کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے قرآن مجید میں۔ سورج و چاند کتنی مرتبہ آئے، اس کے پیچھے پیغام کیا ہے، ان پیغام میں 2 پیغام خدمت میں دیے، آج ایک جناب سلیمان کا، دوسرا جناب ابراہیم کا۔ اس کے پیچھے لاجک توحید کو سمجھانا تھا، اور توحید کو سمجھانے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیسے بنی۔ اس کے بارے میں جو تھیوری ہے، یہ تھیوری بتا رہی ہے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ سیارے لمحات میں مٹائے جا سکتے ہیں، کہ جس نے انہیں ودن نو ٹائم بنایا ہے وہ انہیں نو ٹائم میں ختم ہی کر سکتے ہیں۔ پوری کائنات خدا ختم نہیں کرے گا، وہ خالق ہے، ہمیشہ خالق رہے گا۔ جس چیز کو مٹانا ہے، جس چیز کو اسے دوبارہ بنانا ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو بنایا ہو، وہی کبھی کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے تھے۔ جن کے صدقے میں پانی اس کائنات میں نہ صرف آیا ہو بلکہ باقی ہو، میٹھا ہو، ہمارے پینے کے لائق ہو، وہی پانی کے لیے ترس گئے۔ تاریخ بتاتی ہے، لیکن جن کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، غیروں کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس لیے تاریخ نے کہا جب جناب علی اصغر پیاسے شہید کر دیے گئے، شام غریبہ آ گئی، حر کی زوجہ جب پانی لے کر آئی تو پانی لانے کے بعد جناب زینب کو دیا۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو جگایا۔ جب جناب سکینہ کو جگایا، جناب سکینہ نے پہلا سوال کیا، کیا میرے چچا آ گئے؟ جواب دیا، نہیں، تمہارے چچا تو نہیں آئے، پانی آیا ہے، پانی پی لو۔ لیکن جب پانی دیکھا تو دیکھا دوسرے بچے سو رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں، آپ نے ہمیں سب سے پہلے کیوں جگایا؟ کہا تم سب سے چھوٹی ہو، تمہاری پیاس سب سے زیادہ ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، سکینہ نے کوزہ اپنے لبوں کی طرف نہ لے گئیں بلکہ کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل کی طرف جانے لگیں۔ جب مقتل کی طرف جانے لگی، زینب نے دامن تھاما، پوچھا سکینہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں، ابھی آپ ہی نے تو بتایا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے ہمیں جگایا ہے۔ لیکن ہم سے چھوٹا ہمارا بھائی اصغر ہے، وہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے، ہم پہلے اسے پانی پلائیں گے پھر پیئیں گے۔ زینب تڑپ گئیں، سینے سے لگایا، کہا اے سکینہ تم پانی پی لو، تمہارا بھائی اصغر جام کوثر سے سیراب ہو چکا، تمہارے لیے یہ پانی ابھی ضروری ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفائے کامل اجر عطا فرما، ان پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور السلام ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پانے والے وقت افطار ہے تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ دن بھر تیرے لیے بھوکے پیاسے رہ کر تیری اطاعت و فرمانبرداری میں تقویٰ اور پرہیزگاری سے اس عبادت خاص کو انجام دے رہے ہیں جسے روزہ کہتے ہیں، جس کی جزا تو ہے، جس کی جزا تو دیتا ہے۔ پانے والے تمام مناد و بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں عباس بن لیاقت بھائی، نلما بنت اے شبیر بھائی، نوشاد بھائی، ابن فدا بھائی، عابد بھائی، محمود بھائی، مظہر بھائی، ابن غلام علی، مقصود بھائی، ابن غلام علی، محسن بھائی، ابن غلام علی، عابد بھائی، ابن غلام علی سوجی والا، پانے والے حسنین آپا، نور آپا، کوثر آپا، یاسمین آپا، عشرت آپا، رفت آپا، پانے والے اور جمنات بیمار ہیں ہندوستان میں پانے والے، ان سب کو جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کرونا کے شکار ہیں، ان سب کو پانے والے احسان بھائی، فرید آپا، شاہین آپا، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے امام زمان کو راضی خوشنود رکھ، ہمارے بچوں سے کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں شد بہر فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین، مخصوصاً نور شاہ جماعت تمام مرحومین اور جمنات ہمارے ساتھ اس درس میں، اس مجلس میں جڑے ہوئے اپنے گھروں سے، ان سب کے مرحومین کے لیے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد محمد پانے سے شہدائے کربلا علیہ السلام صدقہ تمام نعت کو جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں اپنے اپنے گھر سے جڑے ان کے تمام مرحومین کو نور شاہ میں جنات چین درکار ثواب نماز اس عبادت کا اس سورہ فاتحہ ثواب ارسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی.